بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ اگر آپ کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنے۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ اس میں شکر ڈال لیں تو وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اس طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اور تمہارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ تمہیں موسیقی رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتے ہیں، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ ایسے بگاڑ سکتا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے صرف مومنوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے گھر کے باہر گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلد مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ اللہ والوں کی محبت میں کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کی محبت میں اللہ ملتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارے دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ جانتی ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارے نصیب میں موزے ہیں تبھی وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ اور دعائیں تو ایسے موزے تک تمہیں لے کر آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنے ہی خوش رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جہاں بد دعا دینے کا وقت آئے وہاں صبر کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے جہاں وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں جبکہ سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ تعلق فرصت کا نہیں توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرا ٹوکرا دینا چاہتا ہے مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہو تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے
نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں سے سنا ہے اگر سنو پہاڑی اپنی جگہ سے ہل گیا ہے مگر تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی تو اس کا یقین مت کرنا، عادات بدل سکتی ہیں فطرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ مبعوث 3 طرح کے لوگ ہیں: حرام میں زیادتی کرنے والے، دوسرا جو اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کی راستوں پہ چلنے کا خواہشمند ہو، تیسرا وہ شخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ ہے۔ اللہ حافظ۔